اور اوروں تک پہنچانا یہ آپ کا اور میرا کام ہے۔ ہم اور آپ بہترین امت ہے ہی اس وجہ سے کیونکہ دین پہنچاتے۔ اگر ہم دوسروں تک دین پہنچانا ہی بند کر دے، دیکھو میں ہمیشہ بتاتا ہوں پیغمبر کیوں آتے تھے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ درس اسی لیے کہ آپ سے بات بھی کر سکوں میں، کچھ سمجھے آپ بھی میں بھی انشاءاللہ۔ تو پیغمبر کیوں آتے تھے؟ وجہ کیا تھی پیغمبروں کے آنے کی؟ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے۔ کوئی نہ کوئی برائی اگر اس قوم میں آ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ برائی سے روکتے۔ اب پیغمبر آتے رہے، قوم میں برائیاں آئی، اس برائی سے روکنے کے لیے پیغمبر آتے رہے۔ اب آخری میں ہے امت محمدیہ، یعنی میں آپ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا بول لو نہیں۔ تو جب نبی نہیں آنے والا تو بھلائی سے کون روکے؟ بھلائی کی دعوت کون دے گا اور برائی سے کون روکے گا؟ ہم اور آپ۔ بہت اہم ہے ہمارے اوپر ذمہ داری، نبیوں والا کام اب ہمیں کرنا ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ جو کام نبی کرتے تھے وہ کام اب کون کرے گا؟ میں اور آپ۔ تو اس کے لیے پہلے ضروری کہ ہم سیکھیں بھی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا ہی بند کر دو اور برائی سے روکنا ہی بند کر دو تو آپ بہترین امت میں رہو گے؟ نہیں۔ تو ضروری ہے دعوت دینا۔ ہر ایک انسان اپنے دوست کو دعوت دے کے نماز پڑھ لو۔ اگر وہ کسی برائی میں ملوث ہے تو طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے منع کرو، طریقے سے روکو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کرنے لگ جاؤ۔ یہ بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مجلس میں سب کے سامنے نماز نہیں پڑھتا، کبھی تو نماز پڑھ لے۔ ایسا لوگ کرنے لگتے ہیں، بہت بیوقوفانہ حرکت ہے، ایسا مت کرو۔ آپ کا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو تو حکمت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجھے کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا ہے۔ کہاں اگر میں زبان کھولتا ہوں تو میری زبان کھولنے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوگا، وہ ساری چیزیں نظر میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مومن ہمیشہ خاموش رہتا ہے، زبان کھولتا ہی اس وقت ہے جب کوئی بھلائی کی بات کرنا ہے اسے۔ اگر بھلائی کی بات زبان سے نہیں نکالنا ہے تو پھر کیا رہو؟ خاموش رہو۔ تو لوگوں کو دعوت دینا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ آپ سے سوال ہے کتنوں تک آپ نے یہ دعوت پہنچائی کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز آ جاؤ؟ سوال۔ آپ سب مسجد آئے ہوئے، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ تو نماز پڑھ رہے ہو، لیکن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس تک جا کر دعوت دینا اصل دعوت ہے۔ ہماری بھی کوتاہی ہے، میری بھی کوتاہی ہے، آپ کی سبھی کی کوتاہی ہے۔ اصل دعوت یہ نہیں کہ میں مسجد میں سمجھا رہا ہوں، یہ تو ہے ہی، یہ تو ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ شخص جو مسجد میں آ ہی نہیں رہا ہے اس تک دین کی دعوت پہنچانا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری ہے۔ آپ کے کتنوں کے دوست ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی لوگوں کو نماز کی دعوت دی؟ یہ سوال ہوگا آپ سے۔ وہ دوست بولے گا اٹھتا میرے ساتھ، بیٹھتا میرے ساتھ، کھاتا میرے ساتھ، کرکٹ کھیلتا میرے ساتھ، بکیتی کرتا میرے ساتھ، چگلیاں کرتا میرے ساتھ، سب الٹے سیدھے کام کس کے ساتھ کرتا؟ میرے ساتھ، لیکن کبھی نماز کا بولا ہی نہیں اللہ اس نے۔ اللہ کے سامنے بولے گا وہ، اور پھر اگر آپ وہاں جواب دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اور آپ وہاں جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اصل دوست آپ کا ہے ہی وہ جو آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچائے، ورنہ صرف اور صرف دنیا کے مطلب سے کوئی آپ سے دوستی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی مطلب ہی جڑا ہوا ہے اس کا، وہ مطلب نکلتے ہی وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا۔ اصل دوست کون ہے؟ جو آپ کو اللہ سے جوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت کرتا ہوں۔ اس سے ایک چیز اور پتہ چلی، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو نا تو اسے بتانا بھی ضروری ہے۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ محبت تو بہت کرتا ہوں، لیکن اب آپ برائی سے رکو گے، یہ ہے اصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، فوراً محبت کے ساتھ آخرت۔ ہمارا ایسا نہیں ہے، ہمارا محبت کے ساتھ ہوٹل، رات کا کھانا ساتھ میں کھائیں گے، ایسی ہوتا۔ وہ دن بھر میں کیا کیا ہوا تیرا، بہت ٹینشن ہے نا گھر میں، چل بتا بھی بیٹھتے۔ چلو میں تو اچھا بول رہا ہوں، بہت سے لوگ تو الٹی سیدھی حرکت کے لیے بھی بیٹھ جاتے، وہاں بیٹھیں گے سٹا لگائیں گے، چلو آ جاؤ، ایسی بھی دوستی ہے۔ تو یہ دوستی کوئی کام کی نہیں ہے۔ آپ کے کام کی وہ دوستی ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑے،
جو آپ کو ہر نماز میں، میں کہتا ہوں اصل دوست وہ ہے جو ہر نماز میں میسیج کرے کہ نماز آ جاؤ. اسنیپ کتنا چل رہا نا آج کل، بھلے سے وہ ہوٹل نہیں بھی گئے نا تو باہر سے جاتے ہوئے لے کے اسنیپ ڈال دیتے، بہت چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں. تو کم سے کم اپنے دوست کو بھیج دیتا، بھائی نماز آ جا. نہیں آ رہا وہ نماز، پھر بھی آپ کیا کرو، نماز آ جا، نماز آ جا، نماز ایک نہ ایک دن اسے شرم آئے گی اور وہ نماز آپ کے ساتھ آ جائے گا. آپ تو کم از کم کلیئر رہو گے، اور اگر وہ نماز آ گیا تو نمازیں پڑھے گا، ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اصل دوست وہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑے، نہ کہ دنیا سے جوڑے. جو اللہ سے آپ کو جوڑے گا نا، وہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا. آپ کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، وہ ضرور کام آئے گا. لیکن اگر کوئی دوست آپ کو اللہ سے نہیں جوڑ رہا ہے نا، تو پھر وہ آپ کے دنیا میں بھی مطلب کے وقت صرف کام آئے گا. اور آج کے ٹائم صرف مطلب کی دوستیاں ہیں، اللہ کے لیے کوئی دوستی نہیں کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے تھے. اگر ہم ایک دوسرے دوستی کرتے ہیں نا، اگر اس میں محبت کا معیار اللہ آ گئے، اللہ اور اس کے رسول آ گئے نا، تو پھر ہمارے لیے اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سب دھوپ میں ڈوب رہے، پسینے میں ڈوب رہے، وہاں عرش کا سایہ اللہ کا آئے گا اور وہاں پر ہم اور آپ کھڑے ہوں گے. اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو ایسے دوست بناؤ جو آپ کو حق کی دعوت دے. اور اگر کوئی ایسا دوست ہے تو اس سے چڑو مت. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دیندار ساتھ میں سفر بھی کر لے تو ٹینشن میں آتا ہے کہ اب گانے سننے نہیں ملے گا، ٹینشن میں آتا ہے کہ یار ابھی فجر کی نماز میں اٹھائے گا. یہ حال ہے ہمارا. ابھی ظہر کی نماز میں ٹوکے گا، ظہر کی نماز پڑھ لو. تو ایسے مت بنو، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے. جس اللہ نے ہمیں یہ سانس دی ہے نا، وہ اللہ کے بھی کچھ حق ہے اپنے اوپر، وہ نماز ہے.